رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صفحہ نمبر 7 اور پہلی لائن آیت نمبر 263. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم. قول معروف اچھی بات کہنا، و مغفرت اور درگزر کر لینا، خیر کئی گنا بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذن جس صدقے کے پیچھے آپ نے کسی تکلیف کو لگا دیا. واللہ غنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حلیم حوصلے والا ہے. پیچھے آپ نے کل پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہیں جس سے صدقہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ضائع ہو جائے گا. یہاں تیسری چیز کا بھی اگلی آیت میں ذکر ہوا ہے. تو اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی ایک بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے، مال خرچ کرنا، لیکن دینے کے بعد اسے محفوظ رکھنا اجر کے اعتبار سے یہ بڑے کمال کی بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ تک بھی نہیں لگتا کہ ہمارا وہ عمل، ہماری وہ نیکی، ہمارا وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اسی تصور میں ہوتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، ہم نیکی کر لی، خیر کر لی. اور پیچھے گزرا تھا کہ صفحہ نمبر 6 کی آخری لائن سے ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. احسان اور نیکی ان کو جتلاتے نہیں ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں. دے کر کے جس کو دیا اس کے پیچھے پڑے رہے، اس کو جتلاتے رہے، کہتے رہے، یا پھر اس سے کوئی کام لیا جاتا رہا، یا اس وقت بلانا، یہ کرنا، اس سے وہ نیکی، وہ صدقہ. عموماً تو یہاں نام خرچ کی بات کی گئی ہے، لیکن تمام کام جو آپ نے بھلائی والے کیے وہ سارے کی کنڈیشن اس طرح ہوگی کہ دے کر پھر آپ نے جتلایا یا آپ نے اس کو ایذا دی تو پھر سارا کچھ ضائع ہو گیا. اب اس کے تقابل میں اللہ نے بات کی کہ اگر ایسا صدقہ، ایسا مال، ایسی نیکی جو آپ کرتے ہو جس کے پیچھے تم احسان کو یا تکلیف کو لگا دیتے ہو کہ میں نے نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ فلاں کام، میں تو بھلا کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، آپ کو ایسا نہیں تھا، اس سے تو بہتر تھا قول معروف، آپ کا انداز گفتگو اچھا ہوتا، بس اچھی بات بھی تمہارا صدقہ اچھا ہوتا، اس صدقے سے تمہارا بات کر لینا اچھا ہے، اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کر لینا، عزت تکریم کے ساتھ بات چیت کر لینا، سلام دعا کر لینا، خیر عافیت پوچھ لینا، اچھے اور محبت بھرے لہجے میں بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقہ تم نے مال کا دینے کے بعد پھر جتلایا اور احسان جتلایا اور تکلیف دی، اس کو کسی موقع پہ بتاتے رہے کہ میں دیتا رہتا ہوں، اگر اس سے تو صرف بات ہی غلط ہو اچھی، تقابلی کنڈیشن ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت میں. 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. 3 قسم کے لوگ اور 3 ہی شرطیں ان پر، کلام بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی. ہاں، تو 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. یہ عام ہمارے ہوتا ہے نا کہ نماز کے وقت ہوتا ہے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کر لے. ان کا اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے عام روٹین میں، نماز میں بھی، عام حالت میں بھی. مردوں کا عام حالت میں بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے، نماز میں تو بالکل اولا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا ایک طرز ہوتا ہے کہ نماز کے وقت اونچا کر لیتے ہیں اور باقی روٹین میں کیا کرتے ہیں ویسے، بالکل وہ ہر حالت میں منع ہے. اب پھر وہ شخص جو کپڑا نیچے لٹکاتا ہے، ایک وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اسے دیکھے گا بھی نہیں، اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا. معافی کے لیے پاک کرے، گناہوں سے معاف کرے، چل بھی اب جنت میں چلا جائے، یہ نہیں کرے گا. دوسرا فرمایا جس نے اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیا. مال بیچنے کے لیے ہم ہوتا نہیں، یہ پہلے پیچھے گزر چکی ہے قسم کے حوالے سے. تو انسان اپنے بات کو سچا پختہ کرنے کے لیے عادتاً وہ قسم کھاتا رہتا ہے.
مال تو بیچ لے گا، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا، اسے پاک بھی نہیں کرے گا، اور یہ جو اس نے کیا یہ اس کے لیے حلال بھی نہیں۔ قسم کھا کر مال تو بک جائے گا، لیکن اس کا ایمان، اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو، اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا نہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل ہے ہی نہیں۔ دیکھے گا نہیں سے مراد وہی ہے کہ نظر کرم، نظر رحمت، شفقت، مغفرت، بڑی بات ہوگی نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کیا مطلب؟ کیا انسانوں میں سے نہیں ہے انسانوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں، اسلام میں سے نہیں ہے وہ۔ اسلام میں یہ نہیں کسی کا دھوکہ کرنا، ایسے ہی اللہ اس کلام نہیں کرے گا اس سے بات۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں سے اللہ کلام کرے گا، باقی لوگوں سے کلام، جو اللہ سے کلام کرنا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، اللہ نے تعریف کی ان کی، کچھ ایسے نبی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کی ہے۔ تو قیامت کے دن ایمان والا تو اللہ سے کلام کرے گا ہی کرے گا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، تو باقیوں سے تو کرے گا، اور جس کے اللہ سے کلام ہوگی اس سے بڑھ کے اور انعام کیا ہو۔ تو جو آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھے گا عموم میں یا ہر حالت میں، یہ کچھ اس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی کام۔ اچھا، اس کو معمولی، سوال یہ کہ کس کے لیے آپ نیچے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ اوپر سمجھنا کوئی عیب کا کام ہوتا ہے، یا کوئی اس میں شان میں کمی آ جاتی ہے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگ جو سب ایسے کرتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، معاشرے کی رضامندی کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے 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 تم اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو راضی کرتے کرتے آپ مر تو جائیں گے پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو کیوں نہ اس کو راضی کر لیا جائے جو ایک لمحے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ آنکھ سے تھوڑا سا قطرہ گرا ہی نہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، پلک جھپکتے آپ معافی کی بات کریں وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات کون سی ہے جو بندے کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں ٹکنے سے کپڑے نیچے رکھنا ہی رکھنا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، کوشش کے اوپر ہے، پھر ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں، جو ہمیشہ رکھتا ہی نیچے ہے۔ تو اس کو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھا ہی عام جاتا ہے، معمول سا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، بڑا المیہ یہ ہے، اس بات کو معمول سمجھا جاتا ہے۔ ایک جگہ درس پہ تھے، یہ میں نے حدیث سنائی، میں نے حوالہ دیا، یہ مسلم شریف کی یہ 106 نمبر حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی، میں نے کہا دیکھا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ میرے جتنے دلوارے ہیں نا اس کو کاٹ کے اتنا رکھ دیا جائے، پیغام بھجوا دیا گھر پہ۔ میں نے کہا جلد بازی نہ کریں آپ ادھر، میں کہا نہیں اب پڑھی تو میں موت آ گئی تو میرا تو گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بندے کو بات سمجھ آئی ہے، اور دوسرا اس میں ہے کیا چیز، رکھنا اگر ننگا نہیں ہو تو کیا اس میں عزت توہین کا مسئلہ کیا ہے جس پہ بندہ اس طرح کرتا ہے؟ اس لیے اللہ جس سے کلام سے محرومی کی وجہ بن جائے یہ کام۔ اب دیکھیں 3 قسم کے بندے ہیں، اور سزائیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، سزائیں بھی 3 ہیں۔ 3 بندے 3 شخص، جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے، اور دوسرا جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے۔ اب تیسرا سنیں، فرمایا جو شخص صدقہ دے کر جتلاتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ جتلاتا رہتا ہے کہ میں نے دیا، میں تو دیتا رہتا ہوں۔ اب جتلانے میں 2 چیزیں ہیں، ایک جتلانا ہوتا ہے جس کو دیا اس کو آپ نے بتایا، دوسرا ہے جس کو دیا اس کو پتہ لگے نہ لگے دوسروں کا بتاتے رہتے ہیں کہ میں دیتا رہتا ہوں، میں ادھر بھی دیتا ہوں، میں ادھر بھی دیتا ہوں، میں نے ادھر بھی دیا۔ وہ آپ کا جتلانے میں نہیں آئے گا، وہ دکھلانے میں آ جائے گا، دکھاوے میں آ جائے گا۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ دکھاوے میں آ رہی ہے، اور دکھاوے کی اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ یہ بھی اس کیٹیگری میں آدمی آ جائے گا جس نے دیا اور دکھاوے کے لیے دیا۔ اس لیے یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں، یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا، صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، ان کی 3 سزائیں ہیں۔ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ 3 سزائیں ان کی۔ اس لیے فرمایا اللہ نے، اس سے تو بہتر تھا، اس آیت کی طرف دیکھیے، قول معروف، اچھی بات ہی کر لیتے آپ کسی کے ساتھ، وہ بھی صدقہ تھی،
اس صدقے سے تو وہ اچھی بات کسی اچھے لہجے میں کر لینا وہ اچھی تھی کہ جس صدقے پیچھے آپ لوگوں کو بتاتے رہے یا جتلاتے رہے. اور بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان یلقی اخاک بطلق وجہ. اب پہلے اس میں قرآن میں قول اچھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اگلا سٹیپ بتا دیا. اچھی بات تو کہنے ہی کہنی ہے. اسے آپ نے پڑھا تھا سرعنا بمعروف، ہاں چھوڑ دو یا روک لو اچھے طریقے، بار بار پڑھا تھا بالمعروف بالمعروف بالمعروف. قول معروف ہوئی ہے نا، معروف کا معنی ہوتا ہے اچھا طریقہ. اب اچھے طریقے کو آپ ہر کسی کو اللہ بتاتا کہ یہ اچھا طریقہ ہے، تو علاقائی اور کلچر کے اعتبار سے ڈیفرنٹ طریقے اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے لفظ بول دیا معروف، اچھی بات، جو موقع کی نسبت سے جو اچھی بات لگتی ہے وہ کرو لوگوں سے. یہاں تو پھر اللہ نے پھر بھی بات کو صدقہ کہا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان یلقی اخاک بطلق وجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش رو چہرے کے ساتھ دیکھ بھی لو اپنے بھائی مسلمان کو، تو یہ صدقہ ہے. خندہ پیشانی کا لفظ بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، ان یلقی اخاک بطلق وجہ، خندہ پیشانی اچھے چہرے کے ساتھ. یہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، آپ بات کریں گے نا اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے ہر کسی کا. آپ ویسے ہی سلام دعا کریں تو کہتے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کھانے کا وقت تھا اور کھانا سامنے لگ چکا. آپ سوچا بندہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، یہ کھانے میں گڑبڑ ہو جائے گی، تو یہ پریشانی ہے. اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے کہا جی فلاں بندے کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. اس لہجے میں بات کی کہ وہ پہلے سے ہی مجبور ہو جائے کہ مجھے واپس چلا جائے، سے مزید گفتگو اور بیٹھنے کی نوبت بھی نہ آئے. اچھا اس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ایک ایڈریس پوچھتے ہیں، آپ پتہ پوچھتے ہیں، بات مجھے نہیں پتا، تم سے کوئی لین دین ہم نے کچھ چلنا ہے، آگے کوئی ہمسائیگی ہے، کوئی معاملہ ہے، اس تند رو اور کرخت لہجے میں بات کریں گے نا. آپ نے میرے تو میں تو ایک بات ہی پوچھی تھی نا. اور ایسے بھی ہوں گے معاشرے میں، دیکھا آپ نے سے بات پوچھی، آئیں گے بتائیں گے گائیڈ لائن دیں گے، یوں کریں یہ کریں، یہ جائیں ادھر جائیں، یہ راستہ جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو یہی ہے یہ تو قول بھی ہو گیا، عمل بھی ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں قول معروف کہا نا کہ اچھی بات کہتے ہو کسی کے لیے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یلقی اخاک بطلق وجہ، اگر چہرہ خوش رو کر کے کسی کو دیکھتے بھی ہو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. اس طرح کے صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے. ادھر سے آپ نے مال ہی دے دیے ہوں، خزانے ہی دے دیے ہوں، اور اس میں احسان آ گیا، اس میں جتلانے کی باری آ گئی، تو سارا کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. اور دوسری بات فرمائی، ایک تو قول معروف، اور دوسرا فرمایا مغفرت، اور معاف کر دینا. کسی کو معاف کر دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں ایک قرض ہوتا ہے نا، آپ نے جو کسی کو مانگتا ہے ادھار، ہمارے چلتے ہیں لین دین چلتا ہے ادھار لینا دینا، تو اللہ کے نے فرمایا کہ کسی کی ضرورت کے لیے آپ اس کو ادھار قرض بھی دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، حالانکہ واپس آنا ہے. آپ نے قرض دیا نا، قرض جیسا واپس آنا ہے، ٹائم ہے، ڈیٹ فکس ہے، فلاں ٹائم پہ واپس کروں گا فلاں دن میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اور اس میں یہ کہ ایک آدمی کے پاس وہ چیز ہے اور دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور اس دورانیے میں، جس دورانیے میں وہ معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں جس کی چیز ہے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ اس کو دے رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ پڑا ہوا ہے، کسی آدمی نے چاہیے، آپ یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے ملے گا نہیں یا فراڈ ہو جائے گا، دھوکہ اس طرح. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان 3 دنوں میں ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دے کر کے اگر واپس مل جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہیں جیسے میرے پاس ہی پڑے ہیں، بندہ ایسا سمجھدار ہے، ایماندار، اس طرح ہونا چاہیے معاشرے میں. ایسے اگر معاشرے میں سچی بات ہے یہ فراڈ دھوکہ نہ ہو تو معاشرے میں مسائل ہی نہ ہو، آسانی ہو. ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ آدمی دے دیتا ہے نا اس وقت کے لیے، ادھار قرض بھی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اندازہ لگنا، حالانکہ واپس لینا ہے. اور یہاں فرمایا مغفرت، معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا. کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے بولنے میں، عملی طور پر، لہجے میں، باڈی لینگویج میں، ہمسائیگی میں، رشتہ داری میں، صلہ رحمی میں، کئی شکلیں معاشرے میں ہو سکتی ہیں، کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، کسی نے کوئی کر دیا ہے، آپ اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ نے مال خرچ کیا ہوا اور آپ نے دولت دی ہوئی اور اس کے پیچھے تکلیف اور احسان جتلاتے، اس سے یہ بہتر ہے معاف کر دینا کسی کو. ابھی اس کو یوں دیکھیں، معافی کے معاملے کو، ہم جب اپنے سینئر میں پھنسے ہوتے ہیں نا، اپنے باس یا سینئر،
ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کر دے، یہ معاف کر دے، ہماری رعایت کر دے، کوئی نرمی کر دے. اور جب ہمارے ماتحت کو ہمارے پھنسا ہوتا ہے اس میں یہ جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم اس کو حساب لیتے ہیں، کڑا سخت ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے. جس طرح اپنے لیے اوپر سے نرمی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اس سے نیچے والی کا بھی یہی پہلو ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں. اللہ کی ذات با اختیار بھی ہے، انتقام بھی ہے، بدلہ فوری لے سکتی ہے. جو ہمارے کرتوت، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہمارا معاشرہ، ہمارے عمل جو ہم کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیسا ہے. اللہ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے. معاشرے میں شاید کسی کو اپنے آپ کو پتہ ہی، اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے نا. اللہ بدلہ لے تو لے سکتا ہے، وہ تو معاف کر کے بیٹھا ہوا، وہ تو بردبار بھی حوصلے والا، کچھ نہیں کرتا. انسان میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، اور مغفرہ، اور معاف کر دینا کسی کو. اور غلطی انسان سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اس کو روکا، کام نہیں کرنا، درخت کے قریب نہیں جانا، ہو گیا، پھر معاف کر دیا. اور معاف کرنے کا طریقہ کیسے؟ میرے پاس آ جاؤ اور یہ کلمے کہو، اسے پڑھ چکے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھا ہے نا، مجھے کلمے کہو، پھر میں تمہیں معاف کر فتح علیہ، اللہ نے توبہ قبول کی. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں وقوع کیوں ہوا سکھانے میں کہ میں حوصلے والا ہوں، سب کچھ اختیار کے بعد میں معاف کر دیتا ہوں، تو تمہارے اندر یہ صفت کیوں نہیں آتی؟ اور جس طرح نبی کے ہم امتی پیروکار اور فالور ہیں اور کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے مزاج کو دیکھ لیں. کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھ کے ہم نمازیں پڑھیں گے، روزوں کو دیکھ کر؟ آپ کی جو معاشرت تھی اس کو نہیں دیکھنا. معاشرتی اعتبار سے لوگوں سے بیہیویئر کیسا تھا، وہ بدلہ لیتے تھے یا معاف کر دیتے تھے. ہم اس معاملے میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ نبی کی سنت کہاں ہے. نماز میں سنت دیکھتے ہیں، تراویح میں سنت دیکھتے ہیں، عبادات میں ہمیں سنتے یاد آتی ہیں، نبی کا طرز طریقہ پوچھتے ہیں، ہاں جی کتنے رکعتیں تھیں، کیسی تھیں، کیا کرتے تھے، کتنا رکوع تھا، فلاں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی، لوگوں سے مل جل کیسا تھا، صلہ رحمی کیسی تھی، ہمسائیگی کیسی تھی، اس میں نرمی کتنی تھی. اور معاف، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عائشہ نرمی اختیار کر. نرمی، اس کی وجہ بھی ایک ہے، ازواج مطہرات میں سے نا عمر کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا، اور باقی جتنے بھی ہیں متعلقہ اور بیوگان ہیں، اور یہ کواری عورت تھیں اللہ کے رسول کے پاس، ایج کے اعتبار سے بھی نیا خون جس طرح ہوتا ہے، تو جذبات بھی ہوتے ہیں، فیصلے سخت بھی ہوتے ہیں، کلمات بھی سخت. اس لیے فرمایا کہ ایسا نرمی کی اختیار کر. نرمی، ان اللہ یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. یوتی الرفق مالا یوتی العنف، نرمی پر اتنا کچھ دے دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے روک دیتا ہے. تو نرمی یہ نا، کسی نے کچھ زیادتی کی، معافی میں یہ ایسے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں. میں اپنی ذاتی طرف بتاؤں، کبھی آتا ہے اچھا یہ کمیٹی اللہ کے سپرد ہے، فیصلہ کرے گا، اللہ کیا مطلب ہے، یہ معافی نہیں دی، یہ معاف نہیں کیا ہمیں. اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ فیصلہ کرے گا، پھر تو معاف نہیں. معافی کا بس معاف دو، اللہ معاف. اللہ ہم نے اس لیے معاف کیا کہ تو ہمیں معاف کر دینا، اس لیے کر دینا چاہیے. یہ مزاج ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد فیصلہ اللہ کرے گا، وہ تو پھر معاف نہ ہوا. تو نرمی تو یہ ہے نا کہ کسی نے زیادتی کی، کسی نے کچھ، آپ اس کو چھوڑ دو، اس کو بالکل معاف کر دو. اور اس کی وجہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یوتی الرفق مالا یوتی العنف، اللہ جو نرم آدمی کو، معاف کرنے والے کو، درگزر کرنے والے کو، عفو والے کو جو دیتا ہے، وہ سخت کو نہیں دیتا. اور انسان کی سختی کی وجہ سے اللہ جو دے رہا ہوتا ہے وہ بھی روک لیتا ہے. اس لیے دو باتیں کی، قول معروف، تمہاری لہجہ اچھا ہونا چاہیے، بات اچھی ہونی چاہیے، کرخت لے جانی، لوگ تم سے نفرت نہ کریں تمہاری بات سے، تمہارے مزاج سے. کئی ایسے دیکھیں گے آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ بندہ تو بڑا نظریاتی ہے، سوچ کے اعتبار سے صحیح ہے، باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، کرخت بہت ہے، سخت بہت ہے، سخت بہت ہے. اور کبھی کبھی توحید والوں کو کہتے ہیں سخت بہت ہے، توحید ہوتی ہی سخت ہے یار، لیکن کچھ مزاج بھی سخت بنا لیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. سخت توحید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے مزاج میں سختی آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرا عمر لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ تند مزاج یا سخت مزاج ہوتے، جو آپ کے گرد جم گٹھا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ کوئی بھی نہ بیٹھا ہوتا ادھر. آپ کے نرم مزاج اور انک لعلی خلق عظیم، اس وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا، اور یہ پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے رکھا تھا. تو اللہ چاہتا ہے اس نبی کے جو ماننے والے ہو تو اس نبی کے مزاج کو بھی دیکھو، وہ تو نہیں ہو رہا. اب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، یاد ہے نا صلح حدیبیہ؟ شرائط اتنے کڑی ہو رہی ہیں کہ ان کا ہماری طرف آئے گا تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، ہمارا آئے گا تو نہیں چھوڑیں گے. وہ یعنی کافر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو واپس، اور مسلمانوں کو کافروں کے پاس چلے گا تو واپس نہیں کریں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ کیا بات ہے،
سب اپنی جگہ پہ. حضرت عمر جیسے صحابی آ کے پوچھتے ہیں حضور کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ کچھ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ اسے کروا رہا ہے. پھر اٹھے سیدھا چلے گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس کہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ کہ ہم تو ادھر سے آئے تھے احرام بنے ہوئے ہیں سب کچھ کیا ہوا ہے, ہم تو آ کے ادھر عمرہ کرنے کے لیے اور ادھر اللہ کے نبی معاہدہ کریں اگریمنٹ ہو رہا ہے اگلے سال عمرہ کریں گے, یہ کیا بات؟ حضرت صدیق نے فرمایا کہ عمر اللہ کے نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے مطابق کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں. کرنے دیں سے برا ویسے کر بھی کیا لیتے ہیں, یہ سمجھو حضرت اللہ کے نبی کی بات ہی چل رہی تھی, استغفر اللہ اللہ معاف فرمائے, انہوں نے تو وہی تو جو نبی نے کیا, لیکن بظاہر کیا ہو رہا تھا معاہدہ مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث, لیکن سب صحابہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو کیا ایمان ہے. اب حیرانی کی بات دیکھیں جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی نا کہ معاہدہ ہو گیا ہر چیز ہو گئی, این اسی معاہدے کے وقت سہیل بن عمرو معاہدہ لکھوا رہا تھا, اللہ کے نبی معاہدہ کر رہے تھے, صلح حدیبیہ والا بات چل رہی تھی, اسی سہیل کا بچہ بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور یہ مکہ کی سرحد کے کچھ فاصلے پہ حدیبیہ ہے, کچھ حدود کے حرم کے قریب ہے اور یہ اتنا تو پہنچ گئے تھے مسلمان, تو وہ اسی کا بیٹا ہاتھ میں وہ بیڑیاں بندھی ہوئی بھاگا بھاگا آ گیا اسی وقت این موقع پہ. ابو جندل اس کا نام تھا. تو صاحب نے کہا حضور, اس نے کہا میں آگے ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے ابھی تحریر ہو رہی ہے تو مجھے تو بچا لو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, یہ اس کو سہیل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, معاہدہ جو بات ہوئی ہے ہوئی ہے. انہوں نے کہا چلو میری خاطر اسی میرے کہنے پہ اس کو چھوڑ دو. باپ نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑتا, باپ معاہدہ کر رہا تھا کافر کی طرف سے, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا میرا خیال کر لو, اس نے کہا نہیں میں معاہدہ کرتا ہی نہیں. آپ نے واپس کر دیا, آپ نے اس کو واپس کر دیا. اندازہ لگے یہ دیکھ سختی ہے صحابہ کی, یہ کیا بات ہوئی؟ چلو ایک آ گیا تھا ابھی تو معاہدہ ہوا بھی نہیں, دستخط بھی اسٹامپ نہیں لگی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا نہیں جو بول ہوگی وہ, یہ تو کہیں آئینی قانونی شکنے کاروائیاں ہیں, زبان ہو گئی واپس کریں. اس کو خطرہ تھا مجھے مارے گا, باپ معاہدہ کر رہا تھا. صحابہ کی کیفیت یہ تھی, اب جس مشقت سے وہ یہاں سے گزر کے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, 1400 صحابہ 70 اونٹ لے کے گئے تھے اور وہاں واپس خالی آئے, کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا شاباش احرام کھول دو, جانور ذبح کر دو, اور بال کوئی بھی نہ اٹھا, کوئی بھی نہ اٹھا. آپ نے پھر کہا کوئی بھی, آپ نے پھر کہا کوئی بھی. آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. گھر سے وہ اپنے خیمے میں جہاں ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں, عورتیں بھی, سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے تو انہوں نے جا کے بات کی کہ مسلمہ میں نے ایسے کہا, بات ہی سننے کو تیار. تو انہوں نے کیا کہا, خاتون بعض اوقات خواتین کے مشورے اندازہ لگائیں, حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا نہ کریں, کسی کو کہیں ہی نہ, چپ کر کے آپ جائیں, آپ اپنے جانور ذبح کریں, احرام کھولیں, بال منڈوائیں, پھر دیکھیں کون کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول اٹھے گئے, ذبح کیا, بلکہ ایک اونٹنی جو قصوہ کے نام سے مشہور تھی, اللہ کے نبی کی یاد ہوگا, حدیبیہ کے مقام پہ جا کر بیٹھ گئی تھی. صحابہ اٹھا چلنے لگے آگے آگے, حضور آپ کی اونٹنی آگے جاتی ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے اس اونٹنی کو اس اللہ نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کو, ابرا کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا بیت اللہ سے. یاد ہے نا پیچھے ہاتھیوں والا واقعہ, انہیں جس اللہ نے انہیں ہاتھیوں کو آگے چلاتے تھے بیت اللہ کے لیے, وہ آتے ہی نہیں تھے, وہ لوگوں کے مارتے تھے, پھر بھی وہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی یہی فرمایا کہ حبس اللہ, اس اللہ نے اس کو بٹھا دیا. حبس الفیل, جن ہاتھیوں کو اللہ نے بٹھایا تھا اسی اللہ نے اس کو بٹھا دیا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ابھی اشارہ نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی نے آ کے, وہ اونٹنی کس کی طرف سے پتہ ہے, بدر کے مقام پہ ابو جہل سے چھینی تھی. ابو جہل تو مارا گیا تھا نا جنگ بدر میں, تو ان سے اس کی اونٹنی چھینی تھی, وہی اونٹنی اللہ کے نبی کے پاس تھی. وہ بھی آپ نے ادھر اس کو لے آؤ ادھر سامنے, تو سامنے لے کے مشرکوں کو دکھا کے ذبح کی, پھر پہلے اس کو ذبح کر دیا تاکہ ان کو پتہ چلے ہم وہی اونٹنی ذبح کر رہے ہیں جو ابو جہل سے چھینی تھی. اب نرمی آپ نے سختی نہیں کی وہاں صاحبوں پہ, میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مان رہی, اور آپ نے آتے ہی جب اونٹنی ذبح کی, دیکھتے ہی دیکھتے سب صحابہ کرام نے عمل کیا, آپ کے جانور ذبح کر دیے اور احرام بھی کھول دیے اور ڈنڈ کرا کے پھر واپس آ گئے. ابھی عمرہ نہیں ہوا, ادھر سے اگلے سال کے لیے پھر بات. یہ 6 ہجری کا واقعہ, 2 سال ہی نہیں گزرے تھے, 3 مہینے بعد اللہ کے نبی نے خیبر یہودیوں کا چھین لیا تھا. ان سے معاہدہ ہو گیا 10 سال جنگ نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ کافروں سے مشرک مکہ سے معاہدہ ہوا تھا 10 سال ہم جنگ
ایگریمنٹ لے کے واپس آئے مدینہ میں. آگے 3 مہینے کے اندر خیبر یہودی جو مدینہ کے تھے ان پہ چڑھائی کر دی, ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. یہ خطرہ ٹل گیا کہ مکے والے مشرکین کی بیعت کو آئیں گے, کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا وہ نہیں آئیں گے. ایک فائدہ یہ ہو گیا. اور 2 سال ہی نہیں گزرے 8 ہجری کو اللہ نبی خان کی چڑھائی کر دی تھی, مکہ فتح. چلیں شاباش. تو یہ دیکھ اللہ کی طرف سے سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ نازل ہوئی تھی. اور یہ جب واپسی پہ آ رہے تھے صحابہ سارے مغموم تھے, اس کنڈیشن میں تھے کہ اب کون بولے کون کیا کہے. حدیبیہ سے 25 کلومیٹر فاصلے پہ ابھی آئے تو مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں, خالی آ رہے ہیں, کوئی عمرہ نہیں, سارا کچھ ہو گیا. سوچی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, سناٹا سا ماحول ہے, خاموشی ہے, کوئی کسی کے ساتھ حضور سے بات نہیں کر رہا, کوئی حضور سمجھ رہے ہیں حالات کو جانچ رہے ہیں. اسی وقت یہ سورۃ فتح نازل ہوئی درمیان میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا سورۃ فتح, کہ ان قریب ہم آپ کو ایسی فتح دیں گے آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ کیسی کمال کی فتح ہے. اور جو فتح مکہ جو, اور بعض صحابہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فتح مکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ صلح حدیبیہ بھی ہماری فتح ہے. صلح حدیبیہ بھی ہماری فتح ہے بظاہر لگ رہا ہے, لیکن آپ نے اس کنڈیشن میں اپنا مثلا صحابہ بیٹھے ہیں, جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہا, سختی کا ماحول نہیں کیا, آپ نے نرمی اختیار کی. آپ کے مزاج کے پہلو دیکھیں حیران ہوں گے کہ جہاں موقع, آپ تو کمانڈ تھے, آپ تو سربراہ تھے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے, اطاعت نہیں ہو رہی, میری بات نہیں مان. کیوں؟ لیڈر بھی تھے, سربراہ بھی تھے, امیر بھی تھے, 1400 صحابہ کرام ہیں, لیکن آپ نے حوصلے سے کام کیا. آپ سمجھ رہے تھے کہ صحابہ کے دل میں غم ہے, کنڈیشن ہے, وہ اس بات تک نہیں پہنچ رہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, جو اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن آپ نے سختی نہیں کی مزاج میں. تو آپ کی مزاج کی نرمی, یہ معاف کر دینا, اچھے لہجے سے بات کرنا, اس کو صدقہ اس لیے کہا گیا. یہ معاشرے میں جو ہے تعلق اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو مزاج آدمی جو ہے وہ خود بخود اس سے لوگ دور ہوتے ہیں, اس کی بات کوئی نہیں سنتا, بلکہ اس کے بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے, فلاں بندہ چھوڑو, اس کو چھوڑو, بڑا سخت بندہ ہے, سخت طبیعت کا, ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے فرمائی کہ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا, اس کو صدقہ سمجھا کرو, صدقہ سمجھ کے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سارے کروڑ پتی نہیں ہو گئے حضرت صاحب جو مال دولت دیں, سمجھ آئی نا جی. سارے پیسے والے تو نہیں ہوں گے پیسے خرچ کریں, غریبی تو ہوں گے نا, ان کے پاس مال ہے ہی نہیں, وہ دیکھتے رہ جائیں گے. وہ کچھ بھی نہ دیں, اچھی بات کر لیں. وہ کچھ بھی نہ دیں, کسی نے کچھ زیادتی کیا تو معاف کر دیں. تو یہ صدقہ اس سے بہتر بن گیا. اگر دکھاوا ان میں آ گیا تو اس سے یہ صدقہ بہتر ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دکھاوا نہیں, وہ صدقہ مال والا بہتر ہے, ٹھیک ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ لہجہ اچھا رکھے, لوگوں سے معافی کا, درگزر کا. جس طرح اللہ لوگوں کو کیا کرتا ہے, انسان کیا کچھ نہیں کرتا, اللہ معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, حلم حوصلہ رکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ مغفرہ خیر, یہ بہتر ہے, من صدقۃ, اس صدقہ سے, یتبعھا اذن, جس صدقے کے پیچھے تم نے کیا لگا دی ہے, تکلیف لگا دی ہے, اس سے یہ کئی گنا بہتر ہے کہ معاف کر دینا, اور جو ہے نا یہ نرم لہجہ اختیار کرنا, یہ اس سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ واللہ غنی, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, حلیم حوصلے والا. وہی بات ہے, اللہ بے پرواہ کے, اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے, نہیں عمل کرو گے اللہ کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ ان چیزوں سے کیا ہے, بے پرواہ. یہ لفظ سبحان اللہ بولتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے, کبھی غور کیا؟ جو دنیا کے انسان اس پہ عیب ڈالے جا رہے ہیں, اس کی اولاد ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا بیٹا ہے, عیسیٰ السلام بیٹا ہے, وہ اس کی بیوی ہے, کوئی کہتا ہے یہ اس کا شریک ہے, یہ اس کا حصے دار ہے, یہ اس کا سانجھی ہے, یہ اس کا وسیلہ ہے, یہ اس کے قریب ہے, ہوتے ہیں نا بنائے ہوئے ساری باتوں سے اللہ پاک ہے. تو جتنا بھی شرک کی باتیں کہیں جاؤ اللہ سے پاک ہے. تو فرمایا اللہ غنی, اللہ بے پرواہ ہے. تم صدقے دے کے ضائع کرو, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. صدقے دے کے اس کو سیو کر لو, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. تم اچھی بات کہہ کے معاف کر کے صدقہ حاصل کر لو, اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. حلیم نو, حوصلے والا, وہ کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان, حدیث ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو تم سارے کے سارے, تمہارے اگلے بھی, تمہارے آنے والے بھی, اگلے سے جو گزر گئے, اگلے آنے والے جو ہیں, وہ جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. جن بھی انسان سارے, یہ 2 مخلوق ہیں ذہن میں رکھنا, جن کا حساب کتاب بھی ہونا ہے, جن کے لیے جنت جہنم بھی ہے, اور جن کے لیے سارے انسان و جن
بس باقی کے لیے نہیں ہے. باقی سب انسان کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنی اشیاء وہ جاندار ہیں بے جان ہیں وہ سب انسان جن کی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے. بعض ایسی چیزیں بھی سمجھتے ہیں آپ دنیا میں یہ تو فالتو بیکار ہے. انسانیت کی تحقیق سرچ وہاں تک نہیں پہنچی ورنہ کسی نہ کسی جگہ وہ ضرورت ہے. اگر سرچ پہنچ بھی گئی ہے نا وہ انسان کی ضرورت ہے تو جنوں کی ضرورت ہوگی. یہ ہڈیاں ہوتی ہیں نا ہڈی جانوروں کی. آپ نے فرمایا کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا کرو. بچہ کرو یہ تمہارے جنوں بھائی کی کیا ہے لفظ ہے حدیث میں ان کی کیا ہے خوراک ہے. ہاں جی ان کو استعمال نہ کیا کرو. اس غلط استعمال ان کا نہ کیا کرو. بچہ یعنی وہ چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ بے معنی بے مقصد فضول ہے انسان کے لیے فضول شاید جنوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو بات دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری انسان جن کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں اور صرف انسان جنت جو حساب کتاب کا جواب دہ ہوگا اور پھر جنت جہنم اس کے لیے ہوگی. باقی مخلوقات سب ختم ہو جائیں گے دنیا میں انسان کی ضرورت کے لیے. اس میں یہ نرمی والا معاملہ تو مردوں کی طرف سے تو آپ نے بتا دی. یہ لیڈیز کی طرف سے جیسے بچے ہوتے ہیں گھر میں وہ ان کے اوپر سختی اس بارے میں بھی اگر تھوڑی سی تفصیل ہو. بچے اسکول کا نہیں پڑھ رہے ہو تو اس میں سختی نہیں سختی سے مراد ہے کہ بچوں کو تعلیمی چیزوں سے تو باہر ہی نکلنے دینا. ادب اصول سکھانا ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک بچہ اس ایک لمٹ کراس کر رہا ہے ادب کی چیزیں اس کو نہیں سمجھ رہا اس کو تو آپ نے سمجھانا ہے. وہ مربی بننا ہے وہ تو تربیت دینی معلم کا کام یہی ہے. باپ ایسی تو معلم کی ذمہ داری ہے تو سمجھے گا. لیکن اس کے مزاج میں اگر اتنی سختی ہے کہ اس کو اس پہ اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا تحقیق بھی کرنی پڑے گی بچے آج کے اس دور میں کس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیے جا سکتے ہیں مجھے کون سا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایکچولی ویسے چلتا ہی ہے کہ ہمیں سختی غصہ اسی سے سیدھا کر لیں گے ہم. لیکن حالات بہت بدل چکے ہیں مزاج بدل چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت سے میتھڈ بدلنے پڑیں گے. اس کو مثلا آج مجھے ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ یہ موبائل کے حوالے سے کہ بچے باز نہیں آتے بڑا زور لگایا بہت زور لگایا چھوٹے بچے بھی باز نہیں آتے. تو کہتے میں نے تو اتنے کھلونے لا کے مختلف وہ جو بناتے ہیں چیزیں بچے کھیلتے ہیں اتنے بنا کے رکھ دیے اتنی قسموں کے بہت سارے. میرے لیے اچھا بھی مناسب نہیں تھا میرے لیے حیثیت بھی نہیں تھی. لیکن میں نے کہا اس مصیبت سے ان میں لگا دیتا ہوں کہ 2 گھنٹے اسکرین اچھا یہ کھلونا بنا لیا سیٹ کر لیا وہ بنا کے دکھاؤ وہ دکھاؤ ایسے ایسے کرو 2 4 6 گھنٹے اسی میں لگا کے بچا کے موبائل کی طرف. لیکن پھر بھی جب اس کے اوپر جن سوار ہوتا ہے بچہ وہ سارے گھر کو الٹا کر دیتا ہے کہ پہلے موبائل تو باقی ہم بعد میں. لیکن کچھ بچاؤ کا طریقہ ان میتھڈ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. ہو سکتا ہے اسٹریٹ فارورڈ وہ جو ہے نا سختی وہ چھوٹے بچوں میں تو ویسے وہ ان کی جو ہے نا صلاحیتیں دب جائیں گی ایکٹیویٹی جو ہے وہ رک جائے گی. بڑوں کو کریں گے تو وہ کوئی نیا راستہ نکال کے خدا نہ کرے بچہ پتہ لگے شام کو گھر میں نہیں ہے تو پھر آپ کا تو سارا کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا. ہے کیا بچہ گھر سے نہیں ہے باہر نکل کے چلا گیا تو اس کے لیے کچھ طریقے دیکھنے پڑیں گے. ورنہ ادبی چیزیں بند نہیں کر دیں گے آپ. ان کی جو تعلیمی چیزیں جو ان کو سکھاتی ہیں تعلیم تربیت معلومات آپ کو بتانا ہی ہے آپ کو سمجھانا ہی ہے. اس کے لیے میتھڈ بدلنا پڑے گا. یہ بات جس طرح ہمارے کہتے ہیں تو مائیں جتلاتی رہتی ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. وہ اب ظاہری بات ہے بچوں کی وہ تربیت پھر اس طرح اصل سیدھی بات ہے کہ آج کسی سچی بتایا تو آج وہ موبائل جو بچوں کے لیے مسائل ہے وہ ماؤں کے لیے بھی مسئلہ ہے. جتنا موبائل کو ٹائم دے رہی ہے بچے کو ٹائم نہیں دے رہی. یہ بات حقیقت ہے. موبائل کو جتنا ماں ٹائم دے رہی ہے وہ بچے کو نہیں دے رہی ہے. تو اپنے اس ٹائم میں جو بچہ مخل ہو رہا ہے اس کے لیے وہ مسئلہ بن رہا ہے. اس موبائل کے ماں کے موبائل میں جو بچہ مخل ہو رہا ہے اس کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. پھر اس کے لیے میتھڈ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ دمکا لگاؤ یا ستھرا لگاؤ یا ڈانٹ دو. تو ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک آپ نے لطیفہ ہی سنا ہوگا کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا اپنے میڈم ٹیچر کو کہ میں کاش موبائل ہی ہوتا. کیا ہوتا سنا نا موبائل ہی ہوتا تاکہ وہ میرے ماں باپ موبائل جتنا محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی اتنا ہی کر لیتے. تو مثال حقیقت بھی آج ویسے بھی روٹین میں ہے کہ ہمارا اتنا زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے اس چیز میں نا تو بچے جو ہے نا کہنے سے کم کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ نے سوال کیا تو بہت سی چیزیں آپ سے میں خود ہی پوچھتا رہتا ہوں کئی دفعہ تو آپ کو ملے گی. بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں پھر وہ کرتے ہیں. مثلا آپ موبائل جتنا دیکھتے رہتے ہیں بچوں نے دیکھا بابا موبائل دیکھتے ہیں موبائل دیکھتی ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں تو بچے نے دیکھا کتاب پڑھ کے تو وہ اس کی طرف جائیں گے اس چیز کو دیکھیں گے اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے. آپ کو والدین کو دیکھ کے بچہ جو ہے چھوٹے بچوں کی بات سمجھدار ہے وہ تو بولنے سمجھنے سے ہوتا ہے. چھوٹے بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں سننے سے وہ کام کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں ان کو کچھ یہ کریں اور خود کچھ اور کریں. آپ موبائل خود دیکھیں اتنے زیادہ اور ان کو کہیں کہ آپ نہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو چیز اسی طرح تو کہا گیا نا کہ سنتے گھر میں جا کے پڑھے ہے نا. گھر سے پڑھ کے آئے گھر میں جا کے پڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ مسجد میں تھوڑی لاتے ہیں.
گھر میں پتہ چلے کہ یہ نماز ہوتی ہے، اس طرح پیرنٹس کو ہوتا ہوا دیکھیں، کرتا ہوا دیکھیں، بچے کو پتہ چلے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اس کی حیثیت بھی ہے، وہ کرتا ہوا دیکھیں گے تو کریں گے، ان کو پتہ چلے گا، وہ سیکھیں گے. تو اس لیے بچوں کو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں دیکھیے. بچپن میں اصل میں دے دیتے ہیں، جیسے 1.5 سال کا بچہ ہوا تنگ کر رہا ہے، اس میں بیروں پڑا دیا، کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کو عادت پڑی رہتی ہے، پھر وہ بڑے ہوتے تک جاتی ہی نہیں ہے. دیکھیں میں شروع سے ہی نہ دیں تو چیز دیکھیں، ماں کسی ہمسائے کے ساتھ لیڈی کے ساتھ بات کر رہی ہے، ہم گھر میں آتے جاتے ہیں، بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کے پاس سلوشن یہی ہے کہ موبائل پکڑا ہے، بس تعلی یہ ہے، بچے کو موبائل پکڑاؤ، اب آرام سے بچہ ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ ڈسٹرب کرے گا نہیں، وہ اتنی ڈسٹرب کرے گا اس کے بعد کہ آپ کی سوچ ہے، اس کے بعد جو ڈسٹرب کرے گا وہ بڑا پریشانی والا مسئلہ ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں یہ بہت آگے جا چکے ہیں ہم، دنیا اللہ معاف کرے، فتنوں کا گھر گھر تک ہمیں یہ چیز کیا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں، کنڈیشن ہی ہے. تو اس طریقے سے جو ہم پھر آپ کو مختلف طریقے اسی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کیا کیسے بچوں کو سنبھالا جائے. وہ بھی پھر میں نے ایک بچے کو بات کی نا، بلکہ میں نے بتایا نا، میں نے بیٹے کو بات کی نا ایسے ایسے کرتے ہیں، تو اس نے مجھے نہیں کہا، مما کو کہا کہ بابا سے پوچھو یہ بات کہاں سے سیکھی، اسی موبائل سے ہی سیکھی ہے، یہ بات کہاں سے سیکھی، اسی موبائل پہ ہی، اسی میں آیا ہوا تھا یہ جو ویڈیو دیکھی ہے، جو پیغام میں نے کہا جی موبائل کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہاں سے سیکھی، جی اسی سے سیکھی ہے. سمجھ گیا نا، جواب مل گیا نا. زیادہ سمجھدار ہوگا تو وہ اس طرح کرے گا، چھوٹے ہوں گے تو اس کو دیکھ دیکھ کے اس کے لیے لازمی پھر ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ موبائل تو خود مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سختی بھی ہو. وہ عام مثال ہے کہ لقمہ گھی کا اور آنکھ شیر کی، کہتے ہیں کہ سننے والا کھلاؤ تو دیکھو شیر جاتا ہے. ہاں شیر کی. تو وہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے کہ اس قدر پیار دے کے بگاڑنا ہے تو پھر وہ پیار نہ ہوا، اس کا فیوچر خراب ہو. اس وقت تو پیار لگے گا، اور جو آپ شیر کی آنکھ دیکھیں گے اس وقت تو آپ سخت لگیں گے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. کچھ غور کیا، پھر وہی بات آ گئی، پچھلی بات دوبارہ آ گئی ہے. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن ان سارے کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جاؤ سارے، اگلے پچھلے سارے حدیث یاد آ گئی. تو وہ اکٹھے ہو جائے تم سارے، تو مجھ سے مانگو، اور جو جن اور جو انسان مجھ سے مانگے اس کو وہ کچھ میں دے دوں، جو اس کی خواہش ہو. تو میرے پاس خزانے اتنے ہیں کہ جتنا سمندر میں سے ایک سوئی ڈبو کے نکالو اور کتنا سمندر کو فرق پڑے گا، میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن میں تمہیں کیوں کہتا ہوں کہ دو، خزانے تو میرے پاس ہے، تمہیں کیوں کہتا ہوں کہ دو، جس طرح میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میری بندے بھی اسی طرح دینے والے بنے، لینے والے، خرچ کرنے والے بنے. پیچھے حدیث پڑھی تھی، یاد ہوگا، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو اب دوبارہ یہ بات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان اور تکلیف میں ضائع نہ کرو. ضائع ابھی پیچھے تو پڑھا تھا، پھر دوبارہ کیوں آیا؟ اب اس کے ساتھ پھر اور چیز ملائی ہے، پھر اس کی مثال دی اللہ نے اس صدقوں، اور اب اس میں کچھ ایسی چیز ایڈ کی ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا طریقہ ایک تو یہ احسان اور جتلانا، دوسرا اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ضائع ہونے میں آپ نے ایسی جگہ پہ دیا جو ضائع ہو گیا، ایسی جگہ پہ آپ نے دیا جو کیا ہو گیا، ایسے موقع پہ دیا کہ ضائع ہو گیا، کوئی دیکھ رہا تھا، کسی کی نظر پڑ رہی تھی، آپ نے کیا کیا، دیا تاکہ کسی کو دیکھ بھی رہے تو ٹھیک ہے، پتہ چلے، میں بھی دیتا رہتا ہوں. تو احسان جتلانے کے ساتھ بھی تمہارا ضائع ہو گیا، اور تکلیف دینے کام وقت کروانا، بلانا، اس پہ بھی ضائع، دکھاتے ہوئے بھی کسی کو دیا تو وہ بھی ضائع. پھر اس کی مثال کیا دی، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رئاء الناس، دکھاوے کے لیے. یہ احسان والا بھی ضائع، جتلانے والا بھی ضائع، اور دکھانے والا بھی ضائع. اچھا ضائع اور نیکی جو ہے نا، تین کنڈیشن ہے جس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. صدقے کیا ہو جاتے ہیں، نیکی سمجھو ضائع ہو جاتی ہے. نمبر ایک، احسان جتلایا تو پھر ضائع، اور اذا تکلیف دی تو ضائع، ریا کیا تو ضائع. تین کیٹیگری ان میں ضائع ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ نیکی کو ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں. نیکی آپ کی صدقہ ضائع ہونے کا، احسان اور عزا، کسی کو تکلیف دینا، دکھاوا کرنا. اور تین ہی طریقے ہیں جو نیکی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تین بنتے ہیں ضائع ہونے کا،
اور 3 بڑھانے کا، اچھی جگہ خرچ کرنا، اچھے طریقے سے خرچ کرنا، یعنی اچھی نیت سے خرچ کرنا. بات سمجھے نا؟ اچھی نیت اس کا ہونا لازمی ہے. اچھے طریقے سے خرچ کرنا، طریقے کو جو نبی نے بتایا وہ کئی دفعہ ذکر ہو چکے ہیں، ترتیب سے، رشتہ دار، ہمسایہ، پھر ٹھیک ہے. اور اچھی جگہ، کسی بھی جگہ خرچ کر دو، یہ نہیں، وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. کیا آپ اپنے کاروبار میں جب دنیا کے کوئی معاملات کرتے ہیں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں جہاں کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بجا کے اسے انویسٹ کر دیتے ہیں یا اس کی چھانٹ پٹک کرتے ہیں؟ کون سا کام اچھا ہے، کون سا منافع والا ہے، کس میں انویسٹمنٹ واپس اچھی آئے گی، پروفٹ اچھا آئے گا، کس میں نہیں آئے گا، سارا کچھ چھان بین کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں کیا ہے، بس ایسے جہاں بھی لگا دو. اس کے معاملے میں بھی جگہ دیکھو، موقع دیکھو، یعنی مال کو بھی دیکھا جائے کہ مال میں لگا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا جہاں انویسٹ کیے تو جس کے ساتھ کی ہے اس کو بھی پسند ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا صدقہ، اس کو بھی تمہاری انویسٹمنٹ پسند ہے کہ نہیں؟ حرام کا کو پسند کرے گا نا؟ نہیں کرے گا. تو جب اللہ دنیا کے معاملے میں تو انویسٹ کرتے ہو جہاں فائدہ بھی ہو، منافع بھی ہو، چیز بھی اچھی ہو، دیکھ بھال، غور فکر، دائیں بائیں، اس کاروبار نہیں ہے کیا بھی ہے تو فوراً نکالو گے، یہ تو فلاں کا ڈوب گیا، فلاں کا ڈوب گیا، میں نہیں کرنا چاہتا. تو دین کے معاملے میں بس کہیں بھی نیت، صرف یہ بات کہ نیت میری اچھی تھی، نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ جگہ بھی دیکھنی آپ نے اور طریقہ بھی دیکھنا. یہاں سے اٹھایا کشمیر میں ڈال دیا، یہاں سے اٹھایا آپ نے فلسطین میں ڈال دیا اور آپ کا عزیز قریبی رشتہ دار بھوکا بیٹھا ہوا، یہ کوئی طریقہ نہیں. جگہ دیکھنی ہے، طریقہ بھی دیکھنا ہے اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. نیت میں دکھاوا نہ آ جائے. نیت ہوتی ہے ویسے اندر کی کیفیت کا نام ہے، دکھاوا ہوتا نہیں ہے. دکھاوا تب آتا ہے جب بندہ منہ سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے یا کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ نظر پڑتی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں یہ نا کلذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے. مسلم شریف کی حدیث ہے طویل، آپ کو یاد ہوگی، پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے. 3 قسم کے لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن. عالم، یاد ہے نا، سخی، شہید. ویسے کیٹیگری دیکھ لیں، عالم، یہ عالم کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ عالم کی بات کو فالو کرتے ہیں، بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو کئیوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، کئیوں کے فائدے کا سبب بنتا ہے. تو مین مورا ہے یہ. اس لیے عالم کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، مال خرچ کرنے کی بات ہے، شہید کو لایا جائے گا. اس لیے پوچھا جائے گا، حدیث تو طویل ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے. کیا کیا تھا؟ عالم کہے کہ میں نے گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی، کریا کریا، چپا چپا، جس طرح آج بڑے الفاظی بولی جاتی ہے، میں نے دین کی تبلیغ کی، توحید کی، میں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں لگا. جہاں تک میرے مسائل، اسباب، معاملات ہیں، اس سے تک بڑھ کے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں اس لیے کیا تھا تاکہ تیرے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو اور لوگ سمجھیں کہ کمال کا خطیب ہے، واعظ ہے، بیان کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. اور باقی لوگوں نے کہا تھا جو تم چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا. تیرے مرتے بعد بھی یہ تذکرہ لوگ کرتے رہے، تیرے ہوتے ہوئے بھی یہ سنائی دیا کہ لوگوں نے ایسی باتیں کی. یہی تو تیرا مطلب، وہ تمہیں جو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، اب کچھ ملنے والا نہیں. اس کو پکڑو اور منہ کے بل، اندھے منہ، حدیث میں تو منہ کے بل گھسیٹ کے کہاں ڈالو اس کو جہنم میں. وجہ کیا؟ ریا الناس، خرچ کیا، دکھاوا آ گیا، عمل کیا اس میں. پھر سخی کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں تو اتنا خرچ کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ میں لٹا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن کو لٹایا تھا اس معاشرے میں پبلسٹی کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، اور وہ اس وقت لوگوں میں تو ہو بھی گیا تھا، تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ اس جیسے سخی کوئی نہیں، بڑا وہ خرچ کرتا تھا مال، یہ وہ جو تیری چاہتی تمہیں مل گئی. اب عمل کا اجر تمہیں نہیں ملنے والا، اس کو گھسیٹ کے لایا. شہید کو ڈالا جائے گا، شہید کا مقام دیکھیں. یعنی ہر چیز کے پیچھے نیت کا بڑا کردار ہوتا ہے. نیت درست ہو، عمل بھی درست ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں. نیت عمل دونوں ضروری ہے، ان کی مطابقت، ان کی موافقت ضروری ہے. ایک کام ہے نیت آپ کی ٹھیک ہے، کام ٹھیک نہیں ہے. نیت تو آپ کی ہے غریبوں کی مدد کر دیں اور رات کو چوری کروا لیتے ہیں، ڈکیتی واردات، صبح غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. نیت تو اچھی تھی، کام اچھا نہیں تھا. کام اب ایک نیت ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اب حج والا کام ٹھیک ہے، حج والا اس جگہ نیت ٹھیک نہیں ہے. پہلی جگہ نیت ٹھیک تھی غریبوں کی مدد کرنا، واردات، ڈکیتی، چوری کر کے کھلانا والا ٹھیک نہیں تھا. اب اس جگہ نیت ٹھیک نہیں کہ لوگ کیا کریں، لوگ کہیں کچھ نہ کیا مطلب. حج والا عمل تو ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں. نیت اور عمل دونوں کی مطابقت، موافقت ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوئی تو قصہ ختم، ہاں قصہ خلاص ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا دکھاوے سے بچنے کے لیے. شہید کی یہ کیفیت، اللہ میں نے جان دے دی، کیا چاہیے تھا؟ فرمایا تو نڈر بہادر کے لیے لوگ کہتے تھے تیرے بارے میں.
ادھر لہر میں آ جاؤ، اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اصل بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ کہ کوئی بھی عمل ہے اس کے پیچھے نیت درست ہونا، لوگوں میں دکھاوا مقصود۔ اب سخی کی بات بھی آ گئی، شہید کی بات بھی آ گئی، عالم کی بات، یہ تو میجر چیزیں ہیں، مین لوگ ہیں، ان کی کڑی سے اگر نیت میں تھوڑا فرق آ گیا، دکھاوے کا کہیں عمل ہو گیا، تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع، صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مشہوری کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے میں اس کو مشہور کرا دیتا ہوں، اور جو شہرت کے لیے ایسے کرتا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے سما سما دکھلاوے کی یرائی یرائی اللہ، دکھاوے کے لیے تو میں اس کا دکھاوا بھی کرا دیتا ہوں، لوگوں تک خبریں پہنچ جاتی ہیں فلاں بڑا سخی ہے، اور شہرت بھی کرا دیتا ہوں، لیکن ملتی اس کو وہی ہے بس، وہ شہرت پبلسٹی وہی ملتی ہے، پبلسٹی وہی ملتی ہے، اور کچھ نہیں ملتا، اجر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نیت کے پیچھے بات ہی اور ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے منافقوں کے بارے میں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 54 نمبر ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ خرچ کرنے کو تو منافق بھی کرتے تھے، جب اللہ کے نبی مدد مانگ کے لیے کہتے ہیں نا آ جاؤ صدقے کے لیے، جہاد کے لیے خرچ، منافق تو زیادہ لے کے آتے تھے۔ میں نے آپ کو زیادہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے آتے نا تو ایسے دیکھتے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ بھی لانے کی چیز تھی، اچھا پھر بول بھی دیتے، اچھا تیرے اس نہ لانے سے شاید میرے خیال میں جنگ نہ ہوتی یا ہم نہ جا سکتے۔ کسی کو کہتے اس طرح چٹکلے چھوڑنا، جملے چھوڑنا، کسنا، مسلمان سہتے رہتے چپ کر کے، جو غریب ہوتا کوئی اس طرح برداشت کرتا ہے۔ خرچ کرنے میں سب سے آگے ہم ایسے خرچ کرتے ہیں، ہاں دیکھیں نا یہ سارا کچھ رکھا، یہ میں نے رکھا، یہ میں نے، ایسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہ چاہتے ہوئے، دل کڑتا تھا کہ ہمیں مجبوراً خرچ کرنا پڑ رہا ہے، نہ کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے، یہ تو فراڈ ہے، خرچ کرنا پڑ جاتا تھا، اللہ نے فرمایا اجر نہیں ملے گا۔ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم خرچ بھی کرو اور پھر اجر۔ آج کے دور میں دو کیٹیگری، ایک تو وہ ہے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، وہ منافقوں والا معاملہ نہیں آج، کیونکہ منافق نہیں ہے کوئی، آج مسلمان ہے لیکن دکھاوے والی بات ہے، دکھاوے والا معاملہ ہے، دکھاوے عمل جو اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز جس طرح پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آ گیا تو جگہ ذرا ٹکا آگے پڑھ لیں، پتہ لگے صحیح پڑھتا گئی آپ کی ساری آپ نے اڑا دی، اسی طرح کہا گیا ایسا نہیں۔ تو مثال اس کی یوں سمجھیں، لباس پردہ ہوتا ہے نا جی، ایک بندہ بالکل باریک لباس پہن لے، بالکل باریک لباس، اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے کہ نہیں؟ اب اس کو یہ تم کیا کرے، میں نے لباس پہنا ہوا ہے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پہنا ہوا، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے نہیں پہنا ہوا، اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پہنا ہوا، یہ بھی، کیونکہ جس طرح مقصد تھا لباس کا وہ بات ہے ہی نہیں۔ تو ایسے صدقے کا فائدہ، جو صدقے کی شکل تو ہے، صدقے کی شیپ تو ہے، مال بھی نکل گیا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ اس کی مثال اسی لباس کی طرح جو باریک ہو، جو پرپس تھا اس کا پردے والا وہ ختم ہو گیا، تو اب اس لباس کا لباس رہا ہی نہیں، بھلے پہنا ہوا کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایسا صدقہ وہ صدقہ رہا ہی نہیں جس میں احسان، دکھاوا اور جتلانے والی بات آ گئی۔ تو اس لیے اللہ فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے آپ کو روکا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں کیٹیگری میں ایذا، احسان اور تیسری کیا ہے؟ ریا، دکھاوا۔ ریا جو ہے یہ شرک کے قریب ہے۔ ریا کیا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی اخاف علی امتی، مجھے ڈر ہے اپنی امت کا، مجھے اس طرح ڈر ہے دجال سے، فتنے سے ڈر نہیں جتنا اس بات کا ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا کیا قیل یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ بتائیں نا۔ شرک الاصغر، مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے، اپنی امت پہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی۔ فرمایا میں شرک الاصغر یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا۔ عمل ہوں گے کمال کے ہوں گے لیکن وہ کس کے بھیڑ چڑھ جائیں گے؟ دکھاوے کے بھیڑ چڑھ جائیں گے، دکھاوے کی۔ جنازے ہے نہیں، دیکھیں جنازے کے بارے میں ڈسکس ہوتی نہیں ہماری، جنازے ایسے نہیں ہو رہے آج کل۔ اب ایک ایک طرف غور کریں گے نا، جب غور سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں پڑھی جب خود پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا، اپنے اندر دیکھیں گے تو حیران ہو گئے۔ کئی کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم چکر میں لگے، چکر میں پڑے ہوتے بھی اس نے دیکھنا ہے اس نے، تو یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ کون کیا کہتا ہے اس کو چھوڑیں، اللہ کے لیے آپ اس معاملے میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض تو اس دور کے مسلمانوں صحابہ پہ دوسرے بھی کرتے تھے، منافقین بھی کرتے تھے، لیکن وہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے صحیح کو صحیح سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم معاشرے کے چکر میں اپنے صحیح عمل کو بھی غلط کر بیٹھتے ہیں، دکھاوے کے اڑا دیتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا، آخری حدیث بخاری شریف کی، یہ بخاری کی 74-39 نمبر حدیث ہے۔ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے جو آ کر سجدے میں گر جائیں گے،
معافی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، سامنے دے کے خوشی کے لیے وہ سجدے میں گر جائیں گے. فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کرتے تھے نا، ان کا عمل دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے سجدے شہرت اور دکھاوے کے لیے. الفاظ ہے بخاری شریف کے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں. دکھاوے اور شہرت کے ان کے سجدے ہوں گے، اس کو سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، تختے پھٹے کی ان کی کمریں بن جائیں گے، جھک بھی نہیں سکیں گے. باقی سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. اور جن کے عمل دکھاوے اور شہرت کے دنیا میں تھے دکھانے کے لیے، تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے اس وقت، لیکن ان کے پیٹھے جو ہے نا پٹے کی طرح، تختہ نہیں ہوتا ایسے سخت ہو جائیں گے، وہ جھک نہیں سکیں، سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے من اور ازاد تو پھر بھی پیچھے والا معاملہ. یہ ریا والا معاملہ جو دکھاوے کا نا، وہ صدقے کا ہو، وہ نماز کا ہو، وہ روز کسی بھی طرح، یہ چکر بڑا گمبھیر خطرناک ہے. یہ ہمیں ڈوبے گا. اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے. اور پھر فرمائے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ بندہ جو ایسا دکھاوے والا ہے نا، پچھلی آیت میں من ازا کے بارے میں نہیں کہا تھا، احسان جتلانے والا اور اس کے تکلیف دینے والا، وہ دکھلاوے کے بارے میں کہہ دیا کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ حقیقت میں یہ سمجھے اس بندے کا اللہ پر آخر پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دنیا میں شہرت چاہیے. اور فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب. اللہ نے پھر اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس کا عمل پتہ کیسے ہے. ایک چٹان ہو پتھر کی، یعنی زمین ایسی ہو، اس پہ مٹی تھوڑی سی پڑی ہو، چٹان پتھر کی پڑی ہو، اس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، بندہ دیکھے یہ تو اچھا، اس پہ گیلی ہو، اس پہ بیج ڈال دے گی، اگائے گی، تو کیا وہ اگائے گی؟ اور جو ہی اللہ فرماتے ہیں بارش آئی نا، تو وہ مٹی بھی گئی اور جو اس نے بیجا وہ بھی گیا. سمجھ دیکھیں، بالکل دیکھیں یہی تھا. فمثلہ، اس شخص کی مثال کمثل صفوان، ایک چکنا پتھر، یعنی پتھر ہے اس کے اوپر چکنا مٹی پڑی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مٹی ہے. علیہ تراب، اس پر مٹی ہے. فاصابہ وابل، اور جب پہنچے اس کو کوئی تیز بارش، فترکہ صلدا، اس کو کیا کر دیتی ہے؟ صاف چھوڑ دیتی ہے، صاف. ایسے ہی اس کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ صاف ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسے ہوتے ہیں لا یقدرون علی شیء، وہ جو اس کے اوپر بیجا ہوتا ہے نا، وہ نیکی کی ہوتی ہے نا، جو انہوں نے صدقہ دیا، اس کو واپس لینے پر بھی قادر نہیں ہوتا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کما کے صدقے دیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو آگے تو نیکی نہ ملے گی، وہ تو کس طریقے سے واپس آ جائے، وہ بھی واپس نہیں آتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ایسے کافر قوموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. منافق کے درجے سے آگے اگلا اسٹیپ پھر کفر ہوتا ہے، کہ جو دکھاوے کے عمل کرے تو وہ شرک اثر تک پہنچ جاتا ہے. اور میری امت پہ شرک ڈر ہے کہ دکھاوے میں ماری جائے گی، اور شرک تو شرک ہوتا ہے، تو اس تک جب پہنچ گئی تو فرمایا ان کا دیے ہوئے کہ ان کو اختیار بھی نہیں ہوگا، وہ چلو وہی تو واپس لے لیں، ان کے بس میں نہیں ہوگا. اللہ پھر ایسی قوم کو ہدایت بھی. یہ ریا کے متعلق اتنی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح ریا دکھاوے سے محفوظ فرمائے. قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذن، جس صدقے کے پیچھے آپ نے تکلیف لگا دی. واللہ غنی حلیم، آپ صدقہ کریں نہ کریں، دیں نہ دیں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان اور تکلیف میں ضائع نہ کر بیٹھا کرو. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو ریا الناس، دکھاوے کی طرح. اور یہ دکھاوے والا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر آخر پر ایمان بھی نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان، اس شخص کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پتھر چکنا ہو، پتھر اس پر مٹی پڑی ہو، علیہ تراب، مٹی اس پر پڑی ہوئی ہو، اور اس پہ وہ بیج، کھیت کچھ چیز بیج دے. فاصابہ وابل، اچانک اس پر کیا آ جائے؟ تیز بارش. فترکہ صلدا، وہ تو مٹی تھی، پتھر، وہ تو گھس گئی، چلی گئی، ضائع ہو گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر اس کے بعد جو اس نے وہاں بیجا یا کاشت کیا، وہ بھی وصول کرنے، واپس کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.